أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ایک سوال ہے کہ میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ 2 دن قبل میری ایک بہن کی زچگی ہوئی، اس میں ان کا بڑا آپریشن ہوا، ڈاکٹر نے بچے کا آپریشن کیا، اسی دوران ان کے بچے دانے میں سے رسولی تھی، ڈاکٹر نے جب کٹ لگایا تو اس دوران اس میں سے اس طرح بالوں کے گھٹے بنے ہوئے نکلے ہیں۔ اب اس معاملے میں سے بے حد پریشان ہے اور اس کے بعد مریض کے پیٹ پر سوجن بہت ہو گئی ہے اور مریضہ کو پہلی دورے بھی پڑتے تھے اور ہمیشہ بیمار رہتی تھی، تو میری شیخ سے عرض ہے کہ یہ کیا معاملہ ہو سکتا ہے؟ اگر جادو کا معاملہ ہے تو اس کا علاج کیسے کریں گے؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا کریں۔ یہ سوال کرنے والے قاری محمد بشیر سلفی جموں کشمیر سے۔ اگر دیکھا جائے یہ سوال بہت عجیب ہے، لیکن اگر کسی کو جادو کے بارے میں یا کینسر کے بارے میں اگر کوئی پہلے سے کچھ علم ہے، وہ جانتا ہے کچھ نہ کچھ، تو یہ کوئی اتنی حیرانگی والی بات نہیں ہے۔ رسولی کے بارے میں اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ کینسر کی علامت ہے۔ جو کینسر کی علامت بتائی جاتی ہے، ہم نے پہلے بھی کئی اس قسم کی عجائبات دیکھی ہیں، ان میں کہ جنات کے یا جادو کی آسیب کے کچھ نہ کچھ علامتیں اس میں سے معلوم ہو جاتی ہیں۔ بہت سارے جو علاج کرتے ہیں معالجین، راقی حضرات کا کہنا ہے، بلکہ اب تو بات اور بھی کھولتی جا رہی ہے اور متفقہ ایک فیصلہ بنتا جا رہا ہے، جو زیادہ ماہر لوگ ہیں سب جانتے ہیں، اٹکل صرف ویسے بیٹھ کے ایک کمائی کی نظر سے دم کرنے والوں سے ہٹ کے جو ساتھ ریسرچ بھی کرتے ہیں، تحقیقات بھی کرتے ہیں، سب کا تقریباً ایسے لوگوں کا اتفاق ہے کہ کینسر یا کینسر کی علامتیں جس کے اندر بھی ہو، وہ زیادہ تر بلکہ مکمل طور پر جناتی بیماری ہوتی ہے۔ لہٰذا جو یہاں پہ سوال آیا ہے، میرے لیے تو زیادہ حیران کن بات نہیں ہے، اس لیے مجھے اس بارے میں پہلے سے کافی معلومات ہیں اور الحمدللہ میں بھائیوں کو بہنوں کو سوالات کے اندر جوابات دیتا رہا ہوں۔ تو اس لیے میرے بھائی، آپریشن کے بعد رسولی کو کاٹنے کی کوشش کی گئی اور اس کے اندر سے بالوں کا گچھا نکل آیا، تو یہ جو جادوگر جادو کرتے ہیں، شیطان یہاں تک پہنچا دیتا ہے کبھی کہ یہ ٹھیک ہی نہ ہو، اور اس قسم کی اور بھی علامتیں بہت آتی رہتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں، ڈاکٹر بات کرے تو ان پر کوئی اعتراض نہیں، لیکن جب قرآن سے منسوب معالج جب اس قسم کی بات کرتا ہے تو اعتراضات اور سوالات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ کس طرح ہو سکتا ہے، جادو ہے ہی عجوبہ، جادو سے متعلقہ باتیں سب کے سب غیبی باتیں ہوتی ہیں، تو انسان تجربہ کر کر کے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور چونکہ جادو کا علم، اس کے بارے میں معلومات اور اس پہ تحقیقات بہت کم لوگ کرتے ہیں، تو اس لیے لوگوں کے اس بارے میں علم بھی بہت کم ہے۔ بہرحال جو بات یہاں آئی ہے، یہ بھی انہی میں سے ایک ہے کہ یہ جادو کے کمالات میں سے ایک ہے، خباثت میں سے ایک ہے کہہ سکتے ہیں، کمالات نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ یہ سوال کیا جا سکتا ہے، بھئی اگر ایسا ہے تو کینسر کا علاج یہ راقی حضرات کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کس نے علاج کیا؟ کوئی مثال؟ میرے بھائی،
اس میں کئی مثالیں موجود ہیں، خود میں 2-3 مریض جو بالکل ہی ختم ہو چکے ہیں اللہ کی فضل سے اس میں ٹھیک ہوئے۔ ایک دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کے پاس بھی یہی ہے کہ ہر بیمار کا علاج ڈاکٹر نہیں کر سکتا، اس کی تشخیص ہونے کے باوجود لیبارٹری ٹیسٹ میں سب کچھ کھولنے کے باوجود دوا اس پہ اثر نہیں کرتی۔ تو اس کا کوئی یہ کہے کہ بھئی جو ٹیسٹ یا جو تشخیص ہوئے ہیں یہ غلط ہے، ورنہ وہ علاج کر کے دکھاتے ہیں۔ ایک بیماری کا کھل کے سامنے آ جانا اور تحقیق ہو جانا اس کی یہ دلیل نہیں ہے کہ اس کا علاج بھی آسانی سے ہو جائے۔ ٹھیک ہے، علاج کے لیے مدد مل جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ بندہ ٹھیک نہیں کر سکتا، اصل اللہ ہی ٹھیک کرنے والا ہے۔ لہذا تشخیص کے بعد بندہ سر توڑ کوشش کرتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔ تو کینسر میں بھی بہت بیمار ایسے ہیں جو ٹھیک ہوئے، علاج ہوئے، لیکن سٹیج کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے، بہت کم کی بھی بات نہیں ہے۔ بالکل ابتدائی سٹیج کے اندر بھی بندہ علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ مر جاتے ہیں۔ بہرحال یہ بہانے ہوتے ہیں بلانے کا۔ اللہ کبھی بڑی بیماری ڈال کے بلا لیتا ہے، کبھی معمولی بیماری اس کے اوپر ڈال کے اسے اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ علاج کیوں پھر نہیں، علاج ہے بھی اور نہیں بھی۔ اللہ کے ہاں اگر اس کی فوتگی یا موت لکھی ہوئی ہے تو وہ چلا جاتا ہے، نہیں تو پھر اس کا علاج ہو جاتا ہے۔ بہرحال جس بیمار کا ذکر میرے بھائی نے جموں کشمیر سے کیا ہے، ان سے میں یہ کہوں گا کہ جادو کا علاج کیا جائے۔ جادو کے بارے میں جو کچھ میں بتاتا رہوں، آیتیں قرآن پاک کی اور احادیث کی دعائیں، وہ سارا کچھ اس پہ کیا جا سکتا ہے۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ان کو ہینڈ فری لگا کے دن کو 3 ٹائم 1-1 گھنٹے کی اذان سنائے اور پھر رقیہ بھی سنائے، اور یہ جاری رکھا جائے تو انشاءاللہ امید ہے کہ یہ آہستہ آہستہ مریض ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ وہ جو اندر سے کچھ نکلا ہے یہ اس کے اندر اس کی بیماری کو جاری رکھنے کے لیے رکھی گئی تھی چیزیں، نکلنے کے بعد شروع میں تو خیر کچھ طبیعت میں بھوچل جیسے سوجن بتا رہے ہیں، کوئی درد وغیرہ ہوگی، لیکن اس کے بعد سمجھ لیں چیز نکل گئی ہے تو آہستہ آہستہ یہ مریض بھی ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ کے ہاں بھی ٹھیک ہونے کا لکھا ہوا ہو تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور حقیقت میں نے بتا دی، یہ حقائق اس میں ہے۔